نعبد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے 2000 سال پہلے پیچھے چلے جائیں آپ، تو تب جو فرعون تھا وہ واحد ایسا انسان تھا جس نے دنیا میں انسانوں میں خدا کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس بات کو لے کے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ جو اس کی یہ بات مانتا تھا اس کو چھوڑتا تھا، جو نہیں تھا مانتا اس کو قتل کر دیتا تھا، قتل عام کر دیتا تھا. اس زمانے جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ یہی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. ایک دفعہ ایک ظالم اور ایک مظلوم اس کے سامنے پیش ہوئے تھے. ظلم کیا گیا تھا ایک انسان پہ، اس کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا، اس طرح کا کچھ واقعہ تھا. تو جو قاتل تھا وہ بھی وہاں تھا، اور جس کے والد کو قتل کیا گیا تھا وہ بھی وہاں تھا. تو اب فرعون کو کہا گیا کہ ان کا فیصلہ کریں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو فرعون نے جس کے والد کو قتل کیا گیا تھا اس کو کہا کہ اس کو مار دو، اور جس نے قتل کیا تو کو چھوڑ دو. تو فرعون کہتا ہے دیکھو میں خدا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت. تو اتنا پاگل ہو چکا تھا اس بات کو لے کر کہ میں ہی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا جو خدا کوئی نہیں ہے. لیکن جو اس کی باندی تھی وہ ایمان لے آئی تھی، وہ حضرت موسیٰ کو جو ہے ان کا جو دین تھا، ہمارا جو دین اسلام ہے، ان کو مانتی تھی. وہ ایمان لیتے، وہ ایمان اگر انسان لیا تو وہ چھپے نہیں چھپتا. وہ یہ کہتے تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے معبود نہیں، اللہ ہی خدا ہے، فرعون نہیں ہے، فرعون جھوٹ بولتا ہے. تو وہ حضرت موسیٰ نے جو کہا اس پر ایمان لے آئی ہوئی تھی. تو فرعون کو پتہ چل گیا. اب اس باندی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک تو اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتی تھی، ایک تھوڑی سی بڑی ہوگی، زیادہ بڑی نہیں، اور ایک تو بالکل چھوٹی سی 2-3 ماہ یا 2، وہ تو دودھ پیتی تھی. ابھی 2 بیٹیاں تھیں. جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی باندی جو ہے وہ ایمان لے آئی ہوئی ہے موسیٰ پہ، تو اس نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا کڑا رکھا، اس کے اندر جو ہے تیل ڈالا، تیل کی آگ جلا دی، اور اس تیل کو اتنا گرم کیا اس کے اندر سے بلبلے باپ نکلنے شروع ہو گئی. وہ اتنا زیادہ تیز گرم ہو گیا تھا. پھر باندی اس کی 2 بچیوں کو بلایا، اور فرعون اس باندی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر تم موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے تو میں تجھے اور تیری بچیوں کو اس میں ڈال دوں گا، لا کر راہ کر دوں گا، لیکن اگر تم مجھے مانے گے مجھے چھوڑ دوں گا. وہ اتنا گرم تیل تھا، ابل رہا تھا. فرعون کہتا ہے پہلے میں تیری دونوں بچیوں کو ڈالوں گا، پھر تجھے ڈالوں گا، فیصلہ تیرے ہاتھ میں. تو وہ باندھی چپ خاموش کری تھی، اس نے نہیں بولا کہ فرعون تو ہی میرا خدا ہے، جان بچانے کے لیے. وہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتی تھی لیکن اس نے نہیں کہا. کلمہ کفر کہہ دیتی، بعد میں جا کر توبہ کر لیتی، اللہ پاک غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اس نے نہیں کہا. تو فرعون نے اس کی جو بڑی بیٹی تھی اس کو حکم دیا کہ اس کو پھینک دو. اس کو لٹکایا گیا، اس کی ٹانگیں لٹک رہی تھی اور وہ بول رہی تھی اماں 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 مجھے بچاؤ. اس کو پھینک دیا. وہ گرم تیل میں ایک شاید منٹ کے اندر وہ جھلس کر جل کر، جیسے مچھلی تل کر اوپر جاتی ہے اس سے وہ تل کر اوپر آ گئی. اس کی والدہ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں کیا. اس نے اپنے دل کو اتنا بڑا کیا اس کی بیٹی کو جلایا. اللہ نے بھی اس پہ اپنی رحمت کی اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا. وہ اپنی وہ بیٹی کی روح کو نکلتا ہوا دیکھ سکتی تھی. وہ دیکھ رہی اس کی بیٹی کی روح نکل رہی ہے. اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے کہ ہم فکر نہ کرو، تھوڑا سا صبر، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، تھوڑا سا صبر. دوسری بچے کی باری آئی، وہ پھر خاموش ہے. دوسری بچی نے تو چونکی نہ چاہی، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو پھینک دیا کہ وہ جلس کے پھر اوپر آئی. پھر اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹایا. وہ جب اوپر آئی تو اس کی وہ بھی روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی. اس کی بھی، اس نے بھی کہا کہ اماں صبر، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو اب اس عورت نے فرعون کی طرف دیکھا تو فرعون اس سے آنکھیں نہیں ملا پایا. فرعون کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، شرمندہ ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، مجھے مارنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دینا. تو فرعون نے کہا کیا؟
کہا میری اور میری بچیوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کو بار پھینک نہ دینا، ان کو جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے اس کی خواہش پوری کی جائے، اس کو بھی پھینک دی۔ جب اللہ کی محبت مطلوب ہو تو موت محبوب بن جاتی ہے، اور جب اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی جائے تو موت نفرت بن جاتی ہے۔ اللہ مطلوب تھے، ان کو اللہ چاہیے تھا، انہوں نے کلمہ کفر نہیں پڑھا، اگر بعد میں توبہ کر تو اللہ معاف کر دیتا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوئی کلمہ کفر نہیں کیا۔ ہاں، ان کو اللہ سے محبت تھی، ان کا ایمان پختہ تھا، ان کو اللہ پر پختہ یقین تھا، ان کا ایمان پختہ تھا، تو ان کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ سے 2000 سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 2000 سال کا ڈفرنس ہے، 2000 سال۔ 40 سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج پر گئے، 50 سال کی عمر میں جب وہ بیت المقدس کی طرف روانہ تھے تو بیت المقدس سے جو مصر ہے وہ قریب پڑتا ہے، جب وہ بیت المقدس سے اتر رہے تھے تو ان کو ایک جنت کی خوشبو آئی، تو انہیں جبرائیل کو مخاطب کر کہا کہ جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ وہی باندی اور اس کی بچیوں کی ہڈیاں ہیں، یہاں دفن ہے، 2000 سال پہلے دفن تھی، تب سے لے کر آج تک ان کی خوشبو آتی ہے، ان سے جنت کی، اور قیامت تک آتی رہے، قیامت تک۔ اللہ سے محبت کرنے کا صلہ، اللہ پر یقین کرنے کا صلہ، اللہ کے لیے جان کو قربان کرنے کا صلہ۔ اللہ کے لیے محبت مطلوب ہو جائے تو موت محبوب بن جاتی ہے، پھر موت سے ڈرا نہیں جاتا، لیکن جب پتہ ہو نافرمانیاں بڑی کی یا موت کے بعد سزا ہی بھگتنی، پھر موت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ شہادت ایک بہت عظیم مرتبہ ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ بہت بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ایمان کو اتنا ہی پختہ اور بڑا کرنا ہوگا، اتنا اللہ پر یقین کرنا ہوگا، اللہ سے ہی مدد مانگنی ہوگی، اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ وآخر دعواہم الحمد للہ۔